سردار عبدالرحب نشتر کی انوکھی کہانی۔ صبح کا وقت ہے، پنجاب کا گورنر لان میں چہل قدمی کر رہا ہے۔ سرکاری گاڑی کا ڈرائیور نیچی نظر کیے قریب آ کر ایک طرف خاموش کھڑا ہو گیا ہے۔ گورنر نے ایک طرف رک کر اسے دیکھا اور پوچھا، کہو کیا بات ہے حضور؟ بڑے صاحب کالج جانے کے لیے سرکاری گاڑی کا کہہ رہے ہیں۔ گورنر نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور ڈرائیور سے کہا، اسے یہاں بھیج دو۔ ڈرائیور کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد ایک خوبصورت نوجوان جو شکل و صورت میں گورنر سے بہت ملتا جلتا ہے حاضر ہو گیا۔ گورنر نے ٹہلنا بند کر کے نوجوان سے پوچھا، تمہاری سائیکل کہاں گئی جس پر تم کالج آتے جاتے تھے؟ نوجوان نے ادب سے سر جھکا کر کہا، وہ ابا جان خدا کے فضل سے اب آپ ایک بڑے صوبے کے گورنر ہیں، کیا میں اب بھی سائیکل پر کالج جاؤں؟ گورنر نے بڑی شفقت سے کہا، بیٹا سائیکل تمہاری اپنی ہے، تمہارے باپ کی حلال کمائی سے خریدی ہوئی، اور یہ گاڑی سرکاری ہے، تمہارے باپ کے پاس تمہاری قوم کی امانت۔ کیا تم یہ پسند کرو گے؟ تم ایک ایسے باپ کے بیٹے کہلاؤ جو قوم کی امانت میں خیانت کرتا ہے؟ نوجوان نے کہا، ابا جان آپ کا شکریہ، مجھے پہلے بھی آپ کی ذات پر فخر رہا ہے، آج اس میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ پنجاب کے یہ درویش صفت گورنر سردار عبدالرحب نشتر تھے۔ آپ 1899 میں پشاور کے ایک معزز تعلیم یافتہ دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے نام عبدالرحب رکھا۔ ابتدائی تعلیم پشاور میں حاصل کی، BA کا امتحان پنجاب یونیورسٹی سے پاس کیا۔ کالج کے زمانے میں شعر و شاعری کا شوق ہوا تو اپنے لیے نشتر تخلص پسند کیا، جو نام کا جز بن کر رہ گیا۔ قوم پورے احترام اور خلوص سے انہیں سردار عبدالرحب نشتر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ 1923 میں آپ قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ چلے گئے۔ تعلیم کی تکمیل پر پشاور آئے اور وکالت شروع کر دی۔ اپنے پیشے سے لگن اور خلوص کی وجہ سے بہت جلد آپ کا شمار پشاور کے ممتاز وکیلوں میں ہونے لگا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب برصغیر کے لوگ انگریزی راج کے خلاف تحریک چلا رہے تھے اور وطن کی آزادی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اسی وقت صوبہ سرحد میں کانگریس کا بڑا اثر تھا، چنانچہ آپ بھی وطن کی آزادی کی خاطر اس جماعت میں شامل ہو گئے۔ جب کانگریس نے بدیشی حکومت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے حکومت کے خلاف تحریک شروع کی تو آپ نے بھی اپنے وطن کی آزادی کی خاطر کانگریس کا بھرپور ساتھ دیا۔ انگریز حکومت نے آپ کو 9 ماہ کے لیے جیل بھیج دیا، لیکن جیل نے آپ کے جوش اور ولولے کو کم کرنے کی بجائے اور بڑھا دیا۔ آپ آزاد ہوئے تو اور بڑھ چڑھ کر طریقے آزادی کے لیے کام کرنے لگے۔ 1937 میں آپ نے کانگریس کو چھوڑ دیا اور مسلم لیگ میں شامل ہو کر مسلمانوں کی بھلائی کے لیے اور بھی زیادہ جوش اور جذبے سے کام کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے اپنے خلوص اور صلاحیتوں سے بہت جلد مسلم لیگ میں جگہ بنا لی اور قائد اعظم کے بااعتماد ساتھیوں میں شامل ہونے لگے۔ قائد اعظم کو آپ پر اس قدر بھروسہ تھا کہ وہ اہم مشوروں میں آپ کو شامل رکھتے تھے۔ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان وجود میں آ گیا تو قائد اعظم آزاد ملک پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے اور سردار عبدالرحب نشتر دستور ساز اسمبلی کے
رکن کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دینے لگے۔ آپ نے مولانا شبیر احمد عثمانی کے ساتھ مل کر اسمبلی میں قرارداد مقاصد پاس کروائی، جو آج بھی آئین پاکستان کا حصہ ہے۔ سردار عبدالرحم نشتر 1948 میں پاکستان کے گورنر بنے تو آپ نے گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھول دیے۔ اس طرح ایک عام شہری کو بھی بلا کسی روک ٹوک گورنر تک پہنچنے کی اجازت تھی۔ آپ عوام کی شکایت خود سنتے اور موقع پر فیصلہ فرما دیتے۔ لوگ آج بھی آپ کے مثالی دور کو یاد کرتے ہیں تو دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں۔ سردار عبدالرحم نشتر کو اردو زبان سے بہت محبت تھی۔ آپ کی گورنری کے دور میں پنجاب حکومت کا بجٹ پہلی بار اردو زبان میں پیش ہوا۔ آپ نے اردو زبان کی ترقی کے لیے فکر و کوشش کی۔ ملک قوم کا یہ مخلص رہبر 14 فروری 1957 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملا اور آج مزار قائد کے احاطہ میں لیاقت علی خان، محترمہ فاطمہ جناح اور نور الامین کے قریب آسودہ خاک ہے۔